إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے لائق اور سزاوار ہے. درود و سلام نازل ہو نبی مکرم احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حضرات گرامی، آج کا درس ایک کتاب پر رکھا گیا ہے. اس کتاب کا نام دین کے 3 اہم اصول ہے، اور اس کتاب کے مؤلف شیخ محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ ہے. یہ کتاب آپ کو دی گئی ہے، اردو زبان میں بھی اس کتاب کا ترجمہ کیا گیا ہے، اور جن لوگوں کو اردو زبان نہیں آتی ہے ان کے لیے اردو رومن میں بھی اس کتاب کو تیار کیا گیا ہے. جو دائیں جانب ہے بائیں جانب میں تھوڑا سا بیچ میں آ جائے گی، اس طرف سرک جائے گی، اس طرف آ جائے گی. بیچ میں جگہ خالی ہے، بیچ میں آپ لوگ دائیں بائیں بیٹھے، بیچ میں جگہ خالی، آگے آئیے. اس کتاب کے عنوان سے آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ یہ کتاب 3 بنیادی اصول کے متعلق ہے. دین اور شریعت کا جو معاملہ ہے ان میں 3 چیزیں اصول کی حیثیت رکھتی ہیں. ان 3 چیزوں کا بیان اس کتاب میں ہے، اور یہ تینوں چیزیں عقیدے سے تعلق رکھتی ہیں. انسان کے عقیدے سے ان تینوں چیزوں کا تعلق ہے. یہ جو کتاب ہے در حقیقت یہ کتاب نہیں ہے بلکہ ایک رسالہ ہے، مختصر رسالہ ہے، جس کو عربی میں کتیب یا رسالہ کہا جاتا ہے، اور اردو زبان میں کتاب یا کتابچہ کہا جاتا ہے. کتابچہ عام طور سے ہم کہتے ہیں، جو کتاب نہیں ہوتی ہے، چھوٹی سی کوئی کتاب ہوتی ہے، یعنی کتاب کی چھوٹی سائز، تو یہ کتابچہ ہے. مختصر سی ایک چیز ہے جس میں ایک موضوع کے متعلق کئی چیزوں کو جمع کیا گیا ہے. اس کتاب کے مؤلف جیسا کہ میں نے عرض کیا کون ہے؟ محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ. اس رسالے کو پڑھنے سے پہلے اس کتاب کے جو مؤلف ہیں، یعنی جو رائٹر ہیں، مصنف جو ہیں، ان کے بارے میں مختصر ان کی زندگی کے متعلق مختصر انداز میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھوں، اس لیے کہ ان کے متعلق اکثر لوگ غلط فہمی کے شکار ہیں. بعض لوگ بلکہ اکثر لوگ تو ان کا نام بھی نہیں جانتے، اور اگر نام جانتے ہیں تو ان کے بارے میں انہوں نے مختلف ذرائع سے بڑی عجیب و غریب باتیں سن رکھی ہیں. اس لیے ضروری ہے کہ ان کے بارے میں مختصر سی باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں. دیکھیے، کتاب کے جو مؤلف ہیں ان کا نام ہے محمد، اور ان کے والد کا نام ہے عبد الوہاب، اور ان کے دادا کا نام ہے سلیمان. تو ان کا نام کیا ہوا؟ محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان، اور ان کے قبیلے کا نام ہے تمیمی. التمیمی ان کو کہتے ہیں. تمیم، یہ بنو تمیم ایک قبیلہ ہے، اسی قبیلے سے یہ مؤلف تعلق رکھتے ہیں. تو اس لیے ہم ان کو کہتے ہیں التمیمی.
جیسے کلکتہ سے تعلق رکھنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ کلکتوئی کہتے ہیں نا. تو شاعر گزرے ہیں وحشت وحشت، تو ان کا نام کیا لکھتے ہیں؟ وحشت کلکتوی، ہے نا. ویسے ہی ایک قبیلہ ہے بنو تمیم، اس قبیلے سے تعلق رکھنے والوں کو التمیمی کہا جاتا ہے. اور یہ قبیلہ آج بھی عرب کی سرزمین میں موجود ہے اور یہ بڑا بابرکت قبیلہ ہے. اس قبیلے کے تعلق سے کئی فضیلتیں احادیث کے اندر وارد ہیں، صحیح احادیث کے اندر. ان میں سے ایک فضیلت یہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب دجال کا ظہور ہوگا تو اس کے اوپر سب سے زیادہ سخت یہی قبیلہ ہوگا. یعنی دجال کے اوپر بنو تمیم جو ہوں گے، التمیمی حضرات، بنو تمیم سے تعلق رکھنے والے جو لوگ ہوں گے وہ بڑے سخت ہوں گے. دجال کے سامنے یعنی بالکل نڈر ہو کر کے اور سختی کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں گے. تو ایک تو یہ بڑی فضیلت ہو گئی. دوسری فضیلت سنیے، اس قبیلے کی ایک دوسری فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ بنو تمیم کے کچھ صدقات اور زکوٰۃ پیش کیے گئے کہ یہ زکوٰۃ اور صدقات جو ہے بنو تمیم قبیلے سے آیا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا یہ میرا قبیلہ ہے، میرے قبیلے سے صدقات و خیرات میرے سامنے لائے گئے. تو گویا بنی تمیم کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبیلہ قرار دیا ہے اس کی فضیلت کے پیش نظر. اور اس کی ایک اور بڑی فضیلت ہے، عائشہ رضی اللہ عنہا کی ایک لونڈی تھی اور وہ لونڈی جو ہے وہ اسی قبیلے سے تعلق رکھتی تھی، یعنی بنو تمیم سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو مخاطب کیا اور کہا اے عائشہ اس لونڈی کو آزاد کر دو، اس لیے کہ یہ اسماعیل علیہ السلام کی خاندان سے ہے، اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے ہے. تو جو بنو تمیم جو قبیلہ ہے یہ قبیلہ در حقیقت اسماعیل علیہ السلام کے خاندان سے، تو بڑا یعنی بڑی فضیلت والا یہ قبیلہ ہے. اور اسی قبیلے سے مؤلف کتاب الشیخ الامام المجدد محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی تعلق رکھتے ہیں. اور یہ بہت بڑے عالم تھے، بلکہ انہیں مجدد کہا جاتا ہے. مجدد یعنی تجدید کرنے والا، رینویشن کرنے والا. دین اسلام اور مسلمانوں کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تھی تو ایک تجدید کرنے والے کی ضرورت تھی. اللہ رب العالمین نے امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ کو مجدد بنا کر کے بھیجا کہ دین اسلام کو نئے سرے سے دوبارہ صحیح دین اسلام اور شریعت کی جو شکل ہے اس کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے. محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کی جو پیدائش ہے وہ 1115 ہجری میں ہے. اور اگر آپ عیسوی کی بات کریں تو 1703 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. ابھی کتنا ہے 2023، 1703 عیسوی میں ان کی پیدائش ہوئی. اور ان کی پیدائش ہوئی تھی ابھی جو موجودہ ریاض ہے جو سعودی عرب کی راجدھانی ہے اس سے 100 کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے عیینہ، اس جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی 1703 عیسوی میں. انہوں نے اپنے والد عبد الوہاب ابن سلیمان، ان کے جو والد ہیں یہ بھی بڑے عالم گزرے اور ان کے جو دادا ہیں سلیمان یہ بھی بڑے عالم گزرے. چنانچہ انہوں نے اپنے والد شیخ عبد الوہاب ابن سلیمان کے پاس علم حاصل کرنا شروع کیا اور 10 سال سے بھی کم عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حفظ کر لیا. اور پھر اس کے بعد یعنی 9 سال 9 پلس ان کی ایج تھی، انہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا. پھر اس کے بعد انہوں نے اپنے والد محترم شیخ عبد الوہاب بن سلیمان کے ہاتھوں علم حاصل کرنا شروع کیا. ان کے سامنے بیٹھ کر کے انہوں نے ان سے فقہ کی تعلیم حاصل کی، حدیث کی تعلیم حاصل کی، تفسیر کی تعلیم حاصل کی اور عربی زبان وغیرہ کی تعلیم حاصل کی. اور جب ان کی عمر 12 سال کی ہوئی تو ان کے والد نے اپنے بیٹے شیخ محمد ابن عبد الوہاب کو ایک مسجد کا امام متعین کر دیا. اتنے قابل ہو گئے تھے وہ، 12 سال کی عمر میں ایک مسجد کے امام متعین کر دیے گئے اور 12 سال ہی کی عمر میں ان کے والد نے ان کی شادی بھی کر دی. اور یہ طریقہ یعنی 12-13 سال کی عمر میں شادی کا ہو جانا
عرب میں یہ عام بات ہے، بلکہ ہندوستان میں بھی آج سے کچھ سال پہلے یہی سسٹم تھا۔ بہرحال اس کے بعد انہوں نے مزید علم کے حصول کے لیے مختلف علمی ملکوں کا سفر شروع کیا۔ تو یہ ریاض کے قریب رہنے والے تھے۔ ریاض کا جو علاقہ ہے اس علاقے کو ہم کہتے ہیں نجد کا علاقہ۔ وہاں سے انہوں نے سفر کیا حجاز کی جانب۔ حجاز وہ علاقہ ہے جہاں شہر مکہ اور شہر مدینہ ہے، ریڈ سی کے بغل میں۔ تو انہوں نے مزید علم حاصل کرنے کے لیے حجاز کا سفر کیا۔ وہاں یہ مکہ پہنچے، وہاں انہوں نے حج کیا، اور اس کے بعد مکہ میں جو بڑے علماء تھے ان سے انہوں نے حدیث اور تفسیر وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ پھر مدینہ پہنچے، مدینہ پہنچنے کے بعد وہاں بھی انہوں نے حدیث اور تفسیر اور فقہ وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ وہاں کے دو بڑے مشہور عالم عبداللہ ابن ابراہیم اور اسی طریقے پر شیخ محمد حیات سندھی محدث تھے، ان سے انہوں نے حدیث وغیرہ کا علم حاصل کیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے عراق کا رخ کیا۔ عراق کا رخ کیا، عراق گئے، وہاں بصرہ پہنچے، اور بصرہ میں رہ کر کے انہوں نے وہاں کے جو موجودہ علماء تھے وہاں سے انہوں نے علم حاصل کیا، اور وہیں بصرہ ہی میں انہوں نے اپنی سب سے مشہور کتاب التوحید کو تصنیف کیا۔ ان کے پوتے ہیں، غالباً ان کا نام حسین ہے، حسین یا حسن، انہوں نے اس کتاب التوحید کی شرح لکھی ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ جب دادا محترم عراق گئے تھے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہاں بصرہ میں رک کر کے انہوں نے علم حاصل کیا، اور وہی انہوں نے اس کتاب کی تصنیف فرمائی تھی، کتاب التوحید کی۔ بڑی جامع اور اہم کتاب ہے عقیدے کے باب میں۔ اس کے بعد پھر ان کا ارادہ ملک شام جانے کا بھی تھا، لیکن وہاں نہیں جا پائے۔ اس کے بعد اب وہ علم حاصل کرنے کے بعد واپس لوٹتے ہیں۔ تو پیدا کہاں ہوئے تھے؟ عیینہ میں گئے، علم حاصل کیا، لیکن جب واپس لوٹے تو واپس لوٹتے وقت معلوم یہ ہوا کہ ان کے والد جو ہے انہوں نے عیینہ چھوڑ دیا ہے۔ اصل میں ان کے والد جو ہے نا قاضی تھے، تو ان کا ٹرانسفر ہوتا رہتا تھا۔ تو ان کے والد کا ٹرانسفر جو ہے عیینہ سے ایک دوسری جگہ ہو گیا۔ یہ بھی ریاض کے آس پاس ہی علاقہ ہے، اس کا نام ہے حریبلہ ایک جگہ۔ تو شیخ علم حاصل کرنے کے بعد عیینہ نہیں گئے بلکہ حریبلہ چلے گئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں انہوں نے پہنچنے کے بعد اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ جو علم انہوں نے حاصل کیا تھا کتاب و سنت کا، اور جو صحیح عقیدہ انہوں نے سیکھا تھا کتاب و سنت کی روشنی میں، اس کو انہوں نے پھیلانا شروع کیا۔ کفر پر، شرک پر، بدعات و خرافات پر رد کرنا شروع کیا۔ اہل حق کے لیے حق کو واضح کرنا شروع کیا، اور اہل باطل اور باطل پر رد کرنا شروع کیا۔ نتیجے کے طور پہ شہر کے لوگوں سے برداشت نہیں ہوا، اور انہوں نے انہیں تکلیفیں دینی شروع کر دی، اور معاملہ یہاں تک پہنچ گیا کہ ان کے والد جو ہیں انہیں یہ کہنا پڑا کہ دیکھو اپنی دعوتی سرگرمیوں میں تھوڑی کمی لاؤ، اس لیے کہ شہر والے برداشت نہیں کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ تمہیں قتل کر ڈالیں۔ بلکہ معاملہ یہ ہوا کہ بعض لوگوں نے قتل کرنے کی پوری سازش مکمل کر لی اور پلاننگ مکمل ہو گئی، اور کچھ لوگ شیخ کے گھر پر بھی چڑھنے والے تھے کہ اب گھر میں گھس کر کے ان کو قتل کر ڈالیں گے، لیکن بعض لوگوں نے دیکھ لیا لوگوں کو چڑھتے ہوئے اور ان کو پھر وہاں سے بھگایا۔ جب معاملہ دیکھا شیخ نے کہ اس حد تک پہنچ چکا ہے تو ان کے والد اور دیگر لوگوں نے انہیں مشورہ دیا کہ اب آپ حریبلہ چھوڑ دیجیے، یہاں سے آپ کسی اور جگہ چلے جائیے۔ چنانچہ شیخ نے اس جگہ کو چھوڑ دیا اور آپ چلے آئے درعیہ ایک جگہ ہے، وہ بھی آس پاس ہی میں ہے، تقریباً 100-150 کلومیٹر کی دوری پہ غالباً ہوگی۔ درعیہ پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں کا جو حاکم تھا عثمان ابن معمر، ان سے ان کی ملاقات ہوئی، اور شیخ نے اپنی دعوت پیش کی کہ یہ توحید کی دعوت ہے، یہ ایمان ہے، شرک ہے اور بدعات و خرافات ہے، ان سے بچنا ہے، ان کو ختم کرنا ہے، اللہ کی توحید کو یعنی معاشرے میں لاگو کرنا ہے، توحید کی دعوت لوگوں کو دینی ہے۔ تو عثمان ابن معمر سے شیخ نے ملاقات کی اور اپنی دعوت پیش کی۔ عثمان ابن معمر نے آپ کی دعوت کو قبول کیا اور آپ کی مدد کا اس نے وعدہ کیا، اور الحمدللہ وہاں شیخ نے اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور درعیہ میں شیخ کی دعوت کے نتیجے میں شرک و بدعت پر رد کیا جانے لگا، بلکہ جو مزارات بنائے جاتے تھے، مزارات کے اوپر جو قبے بنائے گئے تھے، ان قبوں کا
شیخ نے عثمان ابن معمر کے ہاتھوں ان قبوں کو توڑوا دیا، اور اسی طریقے پر شرکیہ جو یعنی بعض ایسے درخت تھے، پیڑ تھے کہ جن کے پاس جا کر کے لوگ شرکیہ امور انجام دیا کرتے تھے۔ ہندوستان میں کیسے ہوتا ہے نا، درخت وغیرہ ہوتے ہیں، وہاں پر کوئی دھاگا باندھ رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے، وہاں بھی یہی معاملہ تھا، یعنی معاملہ اس حد تک بڑھ چکا تھا۔ تو شیخ کے فتوے کی بنیاد پر عثمان ابن معمر نے ان پیڑوں کو بھی کٹوا دیا، اور اسلامی جو حدود ہیں، اسلامی جو سزائیں ہیں، ہے نا، زنا کی سزا، چوری کی سزا، ہے نا، تو ان تمام سزاؤں کو درعیہ میں نافذ کرنے کے لیے شیخ نے کوشش کی اور نافذ کیا گیا۔ لہذا ایک عورت، شادی شدہ عورت نے وہاں زنا کیا، درعیہ میں ایک شادی شدہ عورت نے زنا کیا، اور اسلام میں اگر کوئی شادی شدہ عورت یا مرد زنا کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ کیا ہے؟ رجم ہے، رجم، اس کو پتھر مار کر کے قتل کر دیا جائے گا۔ تو شیخ کے پاس یہ معاملہ آیا اور دربار میں آیا، یعنی معاملہ حکومت کے پاس آیا، اور شیخ محمد ابن عبد الوہاب، یہ جو وہاں کے حاکم ہیں عثمان ابن معمر، ان کے مشیر خاص بنے ہوئے تھے، پرسنل ایڈوائزر بنے ہوئے تھے۔ تو معاملہ رکھا گیا، شیخ نے فتویٰ دیا کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ اس نے زنا کیا ہے، چنانچہ اس کو رجم کر دیا جائے، اور شیخ کے فتوے پر عثمان ابن معمر نے عمل کروایا۔ اس سرزمین میں اس عورت کو اسلامی قانون کے مطابق سزا دی گئی اور اس عورت کو رجم کیا گیا۔ جب رجم کر دیا گیا تو یہ جو خبر ہے یہ کہاں رکنے والی تھی؟ پورے عرب میں اور نجد کے پورے تمام علاقوں میں یہ خبر جو ہے جنگل میں آگ کی طرف پھیل گئی، اور یہ خبر پہنچی اور ایک احصا ایک جگہ ہے وہاں کے حاکم تک، وہاں کے حاکم تک جب یہ خبر پہنچی، اور یہ جو حاکم ہے احصا کا، یہ سالانہ تعاون دیا کرتا تھا درعیہ کے حاکم عثمان ابن معمر کو۔ تو جب اس تک یہ بات پہنچی تو اس نے عثمان ابن معمر کو خط لکھا اور حکم دیا کہ تم شیخ محمد ابن عبد الوہاب کو قتل کر دو، اگر نہیں قتل کرو گے تو تمہارا سالانہ امداد بند کر دیا جائے گا اور تمہارے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ تو یہ ڈر گیا، عثمان ابن معمر ڈر گیا۔ اس نے کیا کیا؟ شیخ کو کہا کہ آپ ایک کام کیجئے، یہی ایک اس طرح کا معاملہ میرے ساتھ ہے، میری حکومت ختم ہو جائے گی، آپ ایک کام کیجئے، آپ درعیہ چھوڑ دیجئے، آپ کہیں اور چلے جائیے۔ چنانچہ شیخ نے کہا ٹھیک ہے، شیخ نے درعیہ چھوڑ دیا، اور اس کے بعد جو ہے عثمان ابن معمر نے کیا کیا، ایک فارسی آدمی کو ان کے پیچھے لگا دیا کہ جب یہ درعیہ سے نکل جائے باہر تب ان کو قتل کر دینا، تاکہ اس کے عثمان ابن معمر کے اوپر الزام بھی نہ آئے، اور بادشاہ کا جو حکم ہے، یعنی اس سے بڑا جو حاکم ہے اس کا جو حکم ہے تو ان کو قتل کر دیا جائے، وہ بھی مکمل ہو جائے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیخ کی حفاظت فرمائی، اور پھر اس کے بعد شیخ جو ہے دوبارہ پہنچ گئے اپنے شہر عیینہ میں، دوبارہ عیینہ پہنچ گئے۔ وہاں جب پہنچے تو وہاں شیخ کی جو ہے ملاقات نہیں، حریملہ سے شیخ درعیہ نہیں گئے تھے بلکہ عیینہ گئے تھے جہاں ان کی پیدائش ہوئی تھی، وہاں یہ سارے معاملات ہوئے۔ عثمان ابن معمر جو ہے وہ عیینہ کا بادشاہ تھا بہرحال، تو وہاں سے جب نکلے تب پہنچے درعیہ۔ درعیہ جب پہنچے تو وہاں اپنے ایک شاگرد کے گھر میں انہوں نے قیام کیا، اور لوگوں کو معلوم ہوا، وہاں کچھ طالب علم رہتے تھے، ان کو معلوم ہوا کہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب تشریف لائے ہیں، تو لوگوں نے آ کر کے ان سے ملاقات شروع کی، اور وہاں جو حاکم تھے درعیہ کے، ان کا نام تھا محمد ابن سعود، ان کی کانوں تک جب یہ بات پہنچی، ان کی جو اہلیہ ہے نا محمد ابن سعود، ان کی اہلیہ تک شیخ کی دعوت پہلے پہنچ چکی تھی۔ تو جب شیخ عیینہ پہنچے تو ان کی اہلیہ کو خبر ہوئی، اہلیہ نے وہاں کے حاکم محمد ابن سعود کو کہا کہ دیکھیے شیخ آئے ہوئے ہیں، آپ ان سے ملاقات کیجیے۔ تو شیخ نے محمد ابن سعود نے کہا ٹھیک ہے، میں شیخ کو بلا بھیجتا ہوں۔ کہا نہیں، آپ نہیں بلا بھیجیے، آپ بلا بھیجیے گا تو لوگ سمجھیں گے قتل کرنے کے لیے بلایا ہے، جیسا کہ دیگر علاقوں میں ہوا، آپ ایک کام کیجیے، آپ خود جائیے۔ چنانچہ محمد ابن سعود خود پہنچے وہاں شیخ جہاں قیام پذیر تھے، اور وہاں ان سے ملاقات کی، اور وہاں شیخ نے اپنی دعوت ان کے سامنے، محمد ابن سعود کے سامنے پیش کی، توحید کو واضح کیا، صحیح اسلام کی صحیح شکل و صورت کو شیخ نے وہاں محمد ابن سعود کے سامنے پیش کیا، اور شرک اور کفر اور بدعت و خرافات کے خلاف جو دلائل تھے انہوں نے وہاں پیش کیے،
محمد ابن سعود رحمہ اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دی، اور اب ان دونوں کے درمیان معاہدہ ہوا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ شرعی امور میں شیخ شریعت کے مطابق فتویٰ دیں گے، اور محمد ابن سعود جو ہیں یہ اسلامی قانون کو عیینہ میں نافذ کریں گے۔ نتیجے کے طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو وعدہ ہے، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا، یہ وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے لیے پورا کرے گا۔ محمد ابن سعود کو شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے یہ باتیں کہیں، چنانچہ یہاں سے ان دونوں کے ملاپ سے، یعنی شیخ کے قلم سے اور محمد ابن سعود کے تلوار سے، اسلام اور دین کی جو ہے نشر و اشاعت شروع ہوئی۔ محمد ابن سعود نے شریعت کو اپنے علاقے میں نافذ کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی نسلوں تک حکومت ان کے خاندان میں باقی رکھی۔ آج بھی جو حکومت ہے، سعودی حکومت جو ہے، یہ وہی حکومت ہے جس کی بنیاد امام محمد ابن سعود اور امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہم اللہ کے مل بیٹھنے سے اور ان دونوں کے ایک ہونے سے شروع ہوئی تھی۔ اس کے بعد امام محمد ابن سعود کے بعد ان کے بیٹے امام عبدالعزیز، جب ان کا زمانہ آیا تو انہوں نے بھی اپنی حکومت بڑھائی، اور اللہ رب العالمین کی مدد ساتھ رہی۔ ان کی حکومت جو ہے وہ مکمل یمن سے لے کر کے اوپر شام کے چند علاقوں تک مکمل حجاز ان کے کنٹرول میں آ گیا، ادھر نیچے کی طرف یمن کے کچھ علاقے ان کے کنٹرول میں آ گئے، اور اوپر جو شام ہے سیریا، اس کا علاقہ، بعض علاقہ ان کے کنٹرول میں آ گیا، یعنی مکمل یہ علاقہ ریڈ سی کے بغل میں جو پورا علاقہ ہے حجاز وغیرہ، پورا یہ سعودی حکومت کے قبضے میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد ان کے بیٹے ہیں سعود ابن عبدالعزیز ابن محمد ابن سعود، ان کی حکومت آئی، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ویسی ترقی عطا فرمائی۔ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے جس دعوت کو شروع کیا تھا، یہ اس دعوت کے ثمرات اور اس دعوت کے پھل کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو وفات دی۔ تو یہ شیخ محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد 91 سال کی عمر میں سن 1206 ہجری بمطابق 1792 عیسوی میں 91 سال کی عمر میں شیخ محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کا انتقال ہوا۔ تو یہ ہے شیخ الاسلام الامام المجدد محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ، اور ان کی دعوت کے نتیجے میں ہندوستان سے بھی بہت سارے علماء حج کرنے جب تشریف لے گئے تو وہاں ان کی دعوت پھیلی ہوئی تھی، کتاب و سنت کی دعوت، صحیح عقیدے کی، توحید کی دعوت یہ پھیلی ہوئی تھی۔ تو یہاں کے بھی کچھ علماء وہاں سے متاثر ہوئے، اور متاثر ہو کر کے وہ ہندوستان آئے، اور ہندوستان میں پھر عقیدے کی اصلاح کا کام شروع ہوا۔ ان کی دعوت پھر یمن بھی پہنچی، یمن میں امام شوکانی جو ہے محمد ابن علی الشوکانی، اور پھر اس کے بعد امیر الصنعانی، یہ تمام علماء جو ہیں ان کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ یعنی ان کی دعوت صرف جزیرۃ العرب میں محصور نہیں رہی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعوت کو عرب اور عجم دونوں جگہ پھیلایا۔ اور آج جو ہم کتاب پڑھ رہے ہیں یہ انہی کی کتاب، انہی کا ایک چھوٹا سا مختصر سا رسالہ ہے۔ انہوں نے ایک مختصر رسالہ لکھا تھا دین کی 3 بنیادوں کے اوپر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ رسالہ عیینہ سے اٹھا کر کے ہندوستان کے کلکتے میں پہنچا دیا۔ یہ ان کی دعوت کے اندر جو اخلاص تھا نا، اسی اخلاص کا نتیجہ ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اس کتاب کو، اس رسالے کو شروع کریں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کے رسالے کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہمیں اس پر عمل کرنے اور اس کی جانب ہمیں لوگوں کو دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب ابن سلیمان التمیمی رحمہ اللہ کے اوپر بھی اپنی رحمتیں اور مغفرت نازل فرمائے۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، کتاب کو ابھی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انشاءاللہ گھر میں جانے کے بعد اس کتاب کو آپ کھولیں گے۔ درس میں جو باتیں میں بتلاؤں گا، بہتر یہ ہے کہ آپ کوئی قلم یا پینسل آپ کے اپنے ساتھ رکھ لیں، اور اگر چاہیں تو کتاب میں آپ حواشی لگاتے جائیں، یا کوئی کاپی اپنے ساتھ رکھ لیں تو اس میں آپ نوٹس، وہ پوائنٹس جو ہے وہ نوٹ ڈاؤن کرتے جائیں، تو یہ آپ کے حق میں
زیادہ بہتر ہوگا، اس لیے کہ اگر آپ محفوظ نہیں کریں گے تو محفوظ نہیں رہے گا، ہے نا؟ محفوظ اگر آپ نہیں کریں گے تو محفوظ نہیں رہے گا، وہ یہاں سے سنیں گے اور یہاں سے نکل جائے گا۔ اس کو یہاں محفوظ رکھنے کے لیے کتاب میں یا کاپی میں محفوظ رکھنا ہوگا، تب یہ چیزیں محفوظ رہیں گی۔ چلیے، اس مقدمے کے بعد اب آئیے کتاب پر گفتگو کرتے ہیں۔ اس کتاب میں مؤلف کتاب نے سب سے پہلے تو 2 مقدمے قائم کیے۔ تمہید کے طور پہ انہوں نے 2 باتیں بیان کی ہیں، یا 2 مقدمہ آپ کہہ سکتے ہیں، پریفیس جس کو کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دین کی 3 اصولوں پر مؤلف کتاب نے بحث کی ہے، گفتگو کی ہے۔ 3 بنیادی اصول، سب سے پہلے تو ہم یہ جان لیں کہ یہ کون سے 3 بنیادی اصول ہیں جن پر اس کتاب میں گفتگو کی جائے گی۔ تو وہ 3 اصول در حقیقت وہ 3 سوالات ہیں جو ہر انسان سے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، مسلمان ہو یا غیر مسلم، مرد ہو یا عورت، قبر میں پوچھے جانے والے ہیں۔ قبر کے جو 3 سوالات ہیں وہی در حقیقت اس کتاب کا موضوع ہے۔ کیا کیا سوالات ہیں؟ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربک، تمہارا رب کون ہے؟ تو دین کا پہلا اصول ہے رب کی معرفت، اللہ رب العالمین کی معرفت۔ دوسرا سوال کیا ہے؟ ما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ تو دین کا دوسرا بنیادی اصول ہے دین اسلام کی معرفت۔ اور تیسرا سوال کیا ہے؟ من نبیک، تمہارے نبی کون ہیں؟ لہذا دین کا تیسرا بنیادی اصول کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت۔ ان 3 اصولوں پر ہماری گفتگو ہوگی، لیکن اس سے پہلے جیسا کہ میں نے عرض کیا، کتاب کی جو شروعات ہے وہ سیدھا ان 3 چیزوں سے شروع نہیں ہوئی ہے کتاب، بلکہ اس سے پہلے چند ضروری باتیں 2 مقدمے کی شکل میں مؤلف کتاب نے بیان کیا۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مؤلف نے اس کتاب کو شروع کیا ہے بسم اللہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہے یہ قرآن کریم کی ہر سورہ کی ابتدا میں موجود ہے، اور مؤلف کتاب نے اپنے اس کتاب یا رسالے کی جو ابتدا کی ہے وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی ہے۔ اور ایسا انہوں نے اللہ کی کتاب کی ابتدا کرتے ہوئے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا کرتے ہوئے کیا ہے۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ابتدا، ہر سورہ کی ابتدا بسم اللہ سے کی ہے، لہذا مؤلف نے اسی پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے اپنی کتاب کی ابتدا بھی بسم اللہ سے کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے خطوط ہیں، جتنے لیٹرز آپ نے لکھے ہیں، ان تمام کو جب جمع کیا گیا، جیسا کہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری صحیح بخاری کی شرح میں ذکر کیا ہے، جب ان تمام خطوط کو جمع کیا گیا تو پایا گیا کہ تمام خطوط کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام خطبوں کو جمع کیا گیا تو پایا گیا کہ تمام خطبوں کی ابتدا الحمدللہ یا ان الحمدللہ سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کی تعریف سے۔ لہذا ہمیں اسوہ یہ ملا کہ ہم جب کوئی چیز لکھیں، کتاب لکھیں، خط لکھیں، نوٹس لکھیں، تو ہم کیا کریں؟ اس کی ابتدا، لکھی ہوئی چیز کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے۔ لہذا مؤلف کتاب نے بھی اللہ رب العالمین کی کتاب قرآن مجید کی اتباع کرتے ہوئے، اس کے پیٹرن کو فالو کرتے ہوئے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور آپ کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے اپنے اس کتاب کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کی۔ اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھتے تو ہم سب ہیں لیکن سمجھتے کوئی نہیں، بس اس کا معمولی سا مطلب ہم جانتے ہیں، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، لیکن یہ بڑی جامع چیز ہے، یہ بڑی جامع چیز ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے لیے پھر کبھی وقت نکالا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پر گفتگو الگ سے کی جائے، اس لیے کہ اس پر گفتگو کرنے کے لیے بھی کم از کم تو آدھا پون گھنٹہ درکار ہے، اس لیے آج کے درس میں میں اس کو اسکپ کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معنی اور مفہوم اور اس کے تقاضوں پر آج میں گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں
اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے۔ کتاب کی ابتدا ہو رہی ہے دعا کے ذریعے سے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مؤلف امت کے درمیان کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لیے خود بھی محنت کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے ہیں۔ یہی طریقہ ہونا چاہیے ایک داعی کا کہ وہ کوشش بھی کرے اور دعا بھی کرے۔ اس کے بعد کہتے ہیں یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ہم پر درجہ ذیل 4 مسائل کا علم حاصل کرنا واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 چیزیں ہیں، وہ جو 3 اصول ہیں نا، ان 3 اصولوں کے متعلق ان 4 چیزوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ وہ 4 چیزیں کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے علم، یعنی ان 3 اصولوں کا علم حاصل کرنا ضروری ہے۔ دوسری چیز ہے عمل، یعنی ان 3 اصولوں کے تقاضوں پر عمل کرنا ضروری ہے۔ تیسری چیز ہے دعوت، یعنی ان 3 اصولوں کی دعوت دینا ضروری ہے۔ اور چوتھی چیز ہے صبر، یعنی ان 3 چیزوں کے اوپر عمل، اس کے علم کو حاصل کرنے اور اس پر عمل کرنے اور اس کی جانب دعوت دینے کے نتیجے میں جو مشکلات اور پریشانیاں آئیں، جو مشقتیں آئیں، ان پر صبر کرنا ہے۔ تو یہ 4 چیزیں، ان 4 چیزوں پر انشاءاللہ آج کے درس میں ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے علم۔ ان 4 چیزوں کے متعلق آپ کو جاننا ہے، علم حاصل کرنا ہے۔ چنانچہ مؤلف کتاب فرماتے ہیں علم کے بارے میں، کیسا علم؟ کہتے ہیں یعنی اللہ تعالی، یہ پہلا اصول، اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دوسرا اصول، اور دین اسلام، یہ تیسرا اصول۔ کہتے ہیں ان کی معرفت دلائل کے ساتھ حاصل کرنا۔ اللہ کی معرفت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت اور دین اسلام کی معرفت، ان 3 چیزوں کو دلائل کے ساتھ حاصل کرنا۔ دلائل سے کیا مراد ہے؟ کتاب و سنت کے دلائل، کتاب و سنت کے دلائل۔ اور ان 3 چیزوں کا تعلق کس چیز سے ہے؟ مسائل سے ہے؟ نہیں، بلکہ عقائد سے ہے۔ ان تینوں چیزوں کا تعلق عقائد سے ہے۔ اور آپ اگر غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا قبر میں انہی تینوں چیزوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ یعنی قبر جو آخرت کی پہلی منزل ہے، وہاں انسان سے اس کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ 3 چیزیں عقیدے کا حصہ ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کی معرفت حاصل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا کر ان کی معرفت حاصل کرنا، اور دین اسلام کے بارے میں جاننا۔ یہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ ہے انسان کا، مسلمانوں کا۔ تو قبر میں انسان سے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور میدان محشر میں جب قیامت قائم ہوگی تو وہاں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تزول قدم ابن آدم، کہ آدم کی اولاد کے قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے یہاں تک کہ وہ چند سوالات کے جوابات نہ دے دے۔ اور وہ سارے کے سارے سوالات انسان کے اعمال سے تعلق رکھتے ہیں، نماز کے بارے میں، مال کے بارے میں، علم کے بارے میں، ہے نا۔ ان تمام چیزوں کا تعلق انسان کے اعمال سے ہے۔ تو قبر میں پہلے انسان کے عقیدے کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور میدان محشر میں انسان کے اعمال اور عقیدہ دونوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ لہذا ان عقائد کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اچھا، انہوں نے کہا دلائل کے ساتھ۔ مؤلف نے کیا کہا؟ دلائل کے ساتھ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف سنا کر کے نہیں، ہمارا جو عقیدہ ہو اللہ کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، دین اسلام کے بارے میں، ہمارے اس عقیدے کی بنیاد صرف سنی سنائی ہوئی باتیں نہیں ہونی چاہیے، بلکہ دلائل ہونی چاہیے۔ دلائل کے ساتھ ہم ان عقیدے کو جانتے ہوں، یہ ہم پر واجب ہے۔ اسی لیے اس مسئلے پر علماء کا شبہ اتفاق ہے۔ یعنی شبہ اتفاق کا مطلب کیا ہوا؟ 99% اتفاق ہے۔ کچھ لوگوں نے اختلاف کیا ہے، وہ ایسے ہیں کہ جن کی جانب توجہ نہیں دی جاتی۔ تو اس مسئلے پر علماء کا شبہ اتفاق ہے کہ عقیدے کے معاملے میں تقلید جائز نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں تقلید جائز نہیں ہے کہ آپ کسی سے سنیں اور عقیدہ بنا لیں، نہ۔ عقیدہ آپ کو پڑھ کر کے، سمجھ کر کے، دلائل کو، اللہ کی آیات کو، قرآن مجید کی آیات کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو جان سمجھ کر کے آپ کو اپنا عقیدہ بنانا ہے۔ ٹھیک ہے؟ تو عقیدے کے معاملے میں تقلید جائز ہے؟ نہیں جائز، اس پر اتفاق ہے۔ کوئی دوسرے مسلک کا آدمی اٹھ کر کے نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جائز۔
نہ حنفی مسلک میں ہے، نہ کسی شافعی مسلک میں، نہ مالکی، نہ حنبلی، کسی مسلک میں ایسا نہیں. تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں عقیدے کے معاملے میں تقلید جائز نہیں. تو یہ جو عقیدے کا معاملہ ہے، اللہ، رسول اور دین اسلام، اس کی معرفت یعنی اس کو جاننا دلائل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تقلید کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے. ہاں یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر کسی انسان نے تقلید کرتے ہوئے کسی سے عقیدہ لیا اور وہ عقیدہ درست ہو تو وہ انسان گنہگار تو ہوگا لیکن اس کا عقیدہ درست ہوگا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک انسان نے تقلید کرتے ہوئے اپنا عقیدہ بنایا، عقیدہ درست بنایا، عقیدے میں شرک نہیں ہے، بدعت نہیں ہے، عقیدہ جو ہے وہ صحابہ اور سلف کے مطابق ہے، تو ہم کہیں گے عقیدہ تو درست ہے آپ کا، لیکن آپ کا یہ جو عمل ہے کہ آپ نے اپنا عقیدہ تقلید کی بنیاد پر بنایا ہے، یہ عمل آپ کا غلط ہے، تو اس پر آپ کو گناہ ہوگا. ٹھیک ہے؟ اس لیے ہمیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اپنا عقیدہ دلائل کی بنیاد پر بنائیں، کتاب و سنت کے دلائل کو سمجھیں، پڑھیں اور اس بنیاد پر ہم اپنا عقیدہ بنائیں. تو یہ پہلی چیز ہے، یعنی حصول علم حاصل کرنا. اچھا، دوسری چیز علم کے بارے میں کہ صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، عمل سے پہلے کی بات ہو رہی ہے. ابھی عمل تو دوسرا اسٹیپ ہے، 4 چیزیں جو ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ہیں، پہلے علم، پھر عمل، پھر دعوت، پھر صبر. تو ہم پہلے اسٹیپ پر ابھی پہنچے، علم حاصل کرنا. صرف علم حاصل کرنا کافی نہیں ہے، کیونکہ صرف علم تو منافقین کو بھی تھا، ہے نا؟ منافقین بھی جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی رسول مانتے تھے، جانتے تھے، علم تھا ان کے پاس، قرآن بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، سب کچھ تھا، لیکن اعتقاد نہیں تھا، ہے نا؟ اعتقاد کہتے ہیں دل میں جو یقین جازم ہوتا ہے، پختہ یقین، وہ چیز نہیں تھی. صرف جاننا کافی نہیں ہے. آپ کو عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ علم کی بنیاد پر پختہ یقین رکھنا دل سے، یہ عقیدہ ہے. تو آپ کو ان تینوں چیزوں پر اعتقاد جو رکھنا ہے، اللہ، رسول اور دین اسلام کے متعلق جو عقیدہ بنانا ہے، پہلے ان تینوں چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے اور پھر اس کے بعد دل سے پختہ یقین کے ساتھ ان تینوں چیزوں کا اعتقاد اپنے دل میں پیدا کرنا ہے. تو پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ علم حاصل کرنا ان 3 چیزوں کا. اب آئیے دوسرا اسٹیپ. مؤلف کہتے ہیں دوسرا مسئلہ عمل. ان 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے جان لیا، سمجھ لیا، اعتقاد رکھ لیا. اب ان 3 چیزوں کے جو تقاضے ہیں ان تقاضوں پر عمل کرنا. جیسے اللہ کی معرفت اور اللہ کے بارے میں جب آپ نے جانا، سمجھ لیا، اعتقاد رکھ لیا، اللہ پر آپ نے ایمان لایا، تو اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ صرف اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. پھر آپ جو عبادت کریں وہ عبادت بھی اللہ کے بتلائے ہوئے طریقے پر ہونی چاہیے، کسی اور کے بتلائے ہوئے طریقے پر یا خود اپنی ایجاد کردہ طریقے پر نہیں ہونی چاہیے، ہے نا؟ ویسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس ایمان کے تقاضوں پر عمل کیا جائے. دین اسلام پر آپ نے دین اسلام کو اپنا عقیدہ بنایا ہے، دین اسلام پر آپ گامزن ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پوری زندگی دین اسلام کے مطابق گزاریں. ایک مسلمان کبھی آزاد نہیں ہوتا ہے، یہ یاد رکھنے والی بات. کچھ لوگ کہتے ہیں دین اسلام میں کوئی آزادی نہیں، ہم کہتے ہیں ہاں نہیں ہے آزادی. بھائی ہم اپنے خالق اور مالک کے کنٹرول میں رہتے ہیں، اس میں کون سی بری بات؟ آپ آفس جاتے ہیں تو اپنے باس کے کنٹرول میں رہتے ہیں نا، رہتے ہیں کہ نہیں رہتے ہیں؟ تو چند پیسوں کے لیے آپ اپنے باس کے کنٹرول میں رہ سکتے ہیں. ہم اللہ کی اتنی بڑی نعمت جنت کے اور اللہ کی رضامندی کے بدلے میں اللہ کے کنٹرول میں نہیں رہ سکتے؟ رہ سکتے ہیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ عمل، علم حاصل کرنے کے بعد اب ان کے تقاضوں پر آپ کو عمل کرنا ہے. اور اسی مسجد میں سورۃ الفاتحہ پر ہماری گفتگو ہو چکی ہے، جس میں نے یہ بیان کیا کہ یہ دونوں چیزیں لازم و ملزوم ہیں. علم اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. اگر دونوں میں سے ایک بھی آپ نے ختم کیا، ایک بھی چھوڑا تو گمراہ ہو جائیں گے. اگر آپ نے علم چھوڑ دیا، خالی عمل ہے، اس عمل کا کوئی اعتبار نہیں، بیکار برباد ہے وہ عمل. اگر آپ کے پاس زندگی میں آپ کے علم بہت ہے، عمل نہیں ہے، تو اس علم کا کوئی اعتبار نہیں، وہ علم بیکار ہے، بلکہ آپ کے لیے وبال جان ہے. آپ کے لیے وبال جان ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی تشریف لے گئے
تو وہاں چند لوگوں کے پاس سے آپ گزرے، دیکھا کہ جہنم کی قینچیوں سے ان کے جو ہونٹ ہیں وہ کاٹے جا رہے ہیں، عذاب دیا جا رہا ہے، جہنم کی قینچیوں سے ان کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جواب دیا، کیا کہا ہؤلاء خطباء امتک، یہ آپ کی امت کے اسپیکرز ہیں، بولنے والے خطیب حضرات ہیں جو بہت بولتے ہیں۔ الذین یقولون ولا یفعلون، جو بولتے بہت ہیں عمل نہیں کرتے۔ ویقرؤون کتاب اللہ ولا یفعلون بہ، کتاب اللہ کو پڑھتے ہیں لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ مسند احمد کی یہ صحیح روایت ہے۔ لہذا صرف علم انسان کے لیے وبال جان ہے، قیامت میں انسان جو ہے اس علم کی وجہ سے آزمایا جائے گا، عذاب مبتلا کیا جائے گا۔ تو علم اور عمل دونوں ہونا چاہیے، علم اور عمل دونوں ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرتے تو اس پر عمل کرتے تھے۔ جیسا کہ ایک تابعی ہے ابو عبد الرحمن السلمی، یہ حضرت عثمان، عبداللہ بن مسعود، بڑے بڑے صحابہ جو ہیں ان کے شاگرد ہیں، یہ بیان کرتے ہیں حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن، جو لوگ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے صحابہ میں سے، ان لوگوں نے ہمیں بیان کیا۔ اور وہ کون لوگ تھے؟ کہتے ہیں عثمان بن عفان وعبداللہ بن مسعود وغیرہما، عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما، یہ لوگ جو ہیں یہ دو ہیں اور دو اور ہیں، حضرت علی بن ابی طالب اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اجمعین۔ یہ چند صحابہ کرام جو ہے نا، یہ قرآن پڑھانے کے معاملے میں بڑے معروف تھے، تابعین کو قرآن پڑھایا کرتے تھے، بطور خاص قرآن کی تعلیم دیا کرتے تھے۔ اور آج بھی آپ دیکھیں گے قرآن کریم کی جو سند ہے، اس سند کو جب آپ دیکھیں گے تو اس سند میں یہی 4 صحابہ کرام ہیں بالکل اخیر میں۔ جس طریقے سے حدیث کی سند ہوتی ہے نا، ویسے یہ قرآن کی بھی سند ہوتی ہے۔ حدیث کی سند آپ سنتے ہیں نا، امام بخاری کہتے ہیں کہ حدثنا فلان بن فلان وقال اخبرنا فلان بن فلان، کہ ہم سے حدیث بیان کی فلاں بن فلان نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی حدیث کے بارے میں فلاں بن فلان نے، پھر یہ سلسلہ چلتے چلتے پھر ہمیں خبر دیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا۔ یہ سند ہوتی ہے حدیث کی۔ قرآن کریم جو ہم تک آپ تک پہنچا ہے، یہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایسے ہی پہنچ گئے؟ قرآن میں کہاں رکنا ہے، کہاں ملا کر پڑھنا ہے، کہاں کھینچنا ہے، کہاں نہیں کھینچنا ہے نا، اور کون سی سورہ پہلے آئے گی، کون سی سورہ بعد میں آئے گی، یہ تمام چیزیں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایسے ہی اپنے آپ ہم تک پہنچ گئی۔ اگر ایسے ہی چھوڑ دیا جاتا تو بہت تبدیلی ہو جاتی اس کے اندر۔ اللہ رب العالمین نے اس کی حفاظت فرمائی۔ تو حدیث کی طرح قرآن کریم کی بھی سند ہوتی ہے۔ وہ سند اگر آپ دیکھیں گے تو اس سند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے یہ 4 بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں۔ ان چاروں صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پڑھا اور اپنے شاگردوں کو پڑھایا، پھر یہ سلسلہ بہت پھیل گیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل سے، اور جبرائیل علیہ السلام نے اللہ رب العالمین سے قرآن مجید حاصل کیا۔ تو یہ جو 2 صحابہ ہیں، عثمان بن عفان اور عبداللہ بن مسعود، تو یہ تابعی کہتے ہیں ہمیں قرآن پڑھانے والے یہ 2 صحابہ اور ان کے علاوہ اور بھی جو لوگ ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، وہ ہمیں بیان کرتے ہیں کہ کانوا اذا تعلموا 10 آیات، کہ جب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی 10 آیتیں سیکھتے، لم یجاوزوها حتی یتعلموا ما فیها، وہ 10 آیات سیکھنے کے بعد، پڑھنے کے بعد آگے نہیں بڑھتے تھے یہاں تک کہ ان 10 آیات میں جو باتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان باتوں کو سیکھ لیں، من العلم والعمل۔ ان 10 آیات میں علم کتنا ہے اور ان 10 آیات پر عمل کیسے کرنا ہے۔ قالوا، تو یہ صحابہ کہتے ہیں فتعلمنا القرآن والعمل جميعا، تو ہم نے قرآن کریم اور قرآن کریم پر عمل، ان دونوں کو ایک ساتھ سیکھا ہے۔ یعنی ہم 10 آیات سیکھتے، ان کا علم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کرتے، پھر اس پر عمل کرتے، تب آگے بڑھتے۔ اس کو امام طبری نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا، اور کئی محدثین کا
کئی محدثین کے بارے میں آتا ہے، جیسا کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں یہ بات معروف ہے. آپ جانتے ہیں ذخیرہ احادیث میں سب سے ضخیم حدیث کی کتاب کس کی ہے؟ امام اہل السنہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی مسند احمد. اور اس کتاب کو انسائکلوپیڈیا آف دی حدیث کہا جاتا ہے، حدیث کا انسائکلوپیڈیا. بہت ساری احادیث، ہزاروں ہزار احادیث اس کے اندر موجود ہیں. یہ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں امام احمد بن حنبل، اور امام بخاری نے صحیح بخاری لکھ کر کے امام احمد بن حنبل پر پیش کیا تھا کہ چیک کر لیجئے. امام احمد بن حنبل نے چیک کیا، تب امام بخاری نے اس کو آگے بڑھایا. تو یہ وہ امام احمد بن حنبل ہیں. یہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کی کوئی بھی حدیث جو حاصل کی ہے، ان تمام حدیث پر میں نے ایک مرتبہ ضرور عمل کیا، ایک مرتبہ میں نے ضرور عمل کیا ہے. تو علم اور عمل یہ دونوں ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہونے چاہیے. صرف علم انسان کے لیے عذاب کا باعث ہے، اور صرف عمل انسان کو گمراہی میں لے جانے والا ہے. لہذا تیسرا جو مسئلہ ہے وہ ہے، دوسرا جو مسئلہ ہے علم کے بعد کیا ہے؟ دوسرا اسٹیپ، علم حاصل کر لیا آپ نے، دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس پر عمل کرنا ہے. اچھا، اب اس کے بعد تیسرا مسئلہ یا تیسرا اسٹیپ آپ کہہ لیجئے، تیسرا اسٹیپ ہے دعوت کا. دعوت کا آپ نے جو علم حاصل کیا، اس علم پر آپ نے عمل کر لیا. اب اس کے بعد اس علم کی جانب لوگوں کو آپ بلائیں، لوگوں کو دعوت دیں. آپ نے توحید کا علم حاصل کیا، اللہ پر، رسول اللہ پر کیسے ایمان لایا جائے، اس بات کی تعلیم آپ نے حاصل کی. شرک کیا ہے، بدعات کیا ہے، ان کو جانا. تو اب آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ دوسرے حضرات کو، اپنے بھائیوں کو، رشتہ داروں کو، اقربا کو، ملنے جلنے والوں کو، دوستوں کو اس علم کی جانب دعوت دیجیے. یہ ہر انسان کی، جس نے ان باتوں کا علم حاصل کیا ہے، اس پر عمل کیا ہے، ہر ایسے انسان کی یہ ذمہ داری ہے. اب یہ سوال یہ ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیں. اچھا، ایک بات دعوت کے بارے میں یہ کہ آپ نے علم حاصل کر لیا، دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ اس علم پر عمل کرنا. تو علماء کہتے ہیں علم پر عمل کرنے کی جو قسمیں ہیں، ان تمام قسموں میں علم کی جانب دعوت دینا، یہ ان تمام قسموں میں سب سے عظیم قسم ہے. علم کی جانب دعوت دینا یہ بھی عمل ہے، اس علم پر آپ عمل کر رہے ہیں در حقیقت. اچھا، اب آئیے آگے. دعوت ہم دیں گے، جو علم ہم نے کتاب و سنت کا حاصل کیا ہے، اس کی جانب لوگوں کو بلائیں گے. کیسے بلائیں گے؟ کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ کیا ضابطہ ہونا چاہیے؟ اس کا جواب اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیا ہے. چنانچہ فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن. اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ لوگوں کو اپنے رب کے راستے کی جانب بلائیے. سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوئی کہ ہم اگر دعوت کی شروعات کریں تو ہمیں دعوت اللہ رب العالمین کے راستے کی جانب دینی، یعنی دین اسلام کی، اللہ اور رسول کی دعوت دینی، اپنی دعوت نہیں دینی. کوشش ہماری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ ہمیں جانیں، ہمارے ارد گرد بھیڑ لگے، ہماری باتوں کو لوگ سنیں، بلکہ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ رب العالمین کی جانب بلائیں. اب ممکن ہے کہ آپ کی دعوت کو کچھ لوگ قبول کریں، اور یہ بھی ممکن ہے کہ کچھ لوگ قبول نہ کریں. آپ کی دعوت کو کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں، یہ آپ کی دعوت کے صحیح اور غلط، حق اور باطل ہونے کا معیار نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، قیامت میں بہت سارے ایسے انبیاء ہوں گے جن کے امتی کے نام پر صرف ایک آدمی ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ان کی دعوت باطل تھی، ایک ہی آدمی نے قبول کیا. بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا بہت سارے انبیاء ایسے بھی ہوں گے جن کے امتی میں ایک آدمی بھی نہیں ہوگا. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ نبی اپنے مشن میں فیل ہو گئے، ان کی دعوت بیکار تھی، باطل دعوت لے کر کے گئے تھے؟ ہرگز نہیں. لہذا دعوت آپ کی درست ہونی چاہیے، منہج سلف کے مطابق ہونی چاہیے. یہ اہم ہے. کتنے لوگ قبول کر رہے ہیں یہ اہم نہیں، کیونکہ قبول کرنا نہ کرنا یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے، اور قبول کروانا نہ کروانا یہ اللہ رب العالمین کا معاملہ ہے.
ہدایت کے اوپر ہم نے سورۃ الفاتحہ کی تفسیر میں بحث کی، تو ہماری کوشش ہونی چاہیے ہماری دعوت درست ہے کہ نہیں۔ اس کے بعد اللہ نے کہا اب جب آپ دعوت دیں گے اللہ کے راستے کی جانب، بالحکمہ، حکمت کے ساتھ دعوت دینی۔ حکمت کا کیا معنی ہے؟ لوگ حکمت کا اپنا اپنا ذاتی معنی نکالتے ہیں، حکمت کے ساتھ دعوت دینی ہے اس کا، اب اس کو الگ الگ لوگ جو ہے الگ الگ طریقے سے دیکھتے ہیں، ہر چیز کو حکمت کا نام دے دیتے ہیں، ہر چیز کو حکمت کا نام دے دیتے ہیں۔ غیر مسلموں کے ساتھ ان کے تہواروں میں شریک ہو رہے ہیں، اور بدعتیوں کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی بدعتی مجالس میں شریک ہو رہے ہیں، کہتے ہیں یہ حکمت ہے، ہم ان کے ہاں نہیں جائیں گے تو دعوت کیسے دیں گے؟ یہ حکمت نہیں ہے مولوی صاحب، یہ حکمت نہیں ہے۔ حکمت کا معنی کیا ہے؟ علماء نے بیان کیا، حکمت کہتے ہیں البصیرۃ المبنیۃ علی العلم۔ حکمت کا معنی یہ ہے کہ آپ کی دعوت کی بنیاد علم ہونی چاہیے، علم کے ساتھ آپ دعوت دیں اور اس علم کی روشنی میں آپ دعوت دیں، بصیرت ہونی چاہیے آپ کے اندر۔ علم حکمت کا یہ معنی ہے۔ حکمت کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ ہر کسی یعنی تمام لوگوں کے ساتھ آپ جو ہے وہ مل جل کر کے رہیے، یعنی ان کے عقیدے کے معاملے میں بھی آپ کمپرومائز کر لیجئے، مصالحت کر لیجئے، ارے چلو کیا ہے دیوالی کی مٹھائی لا کر کے دے رہا، قبول کر لیں گے تو اچھا ہی ہے نا، رشتہ داری بنے گی، تعلقات بنیں گے، یہ حکمت نہیں ہے۔ عقیدے کے معاملے میں کمپرومائز کر لینا، اس کو حکمت کا نام دے دینا، یہ گمراہی ہے، حکمت نہیں۔ حکمت کے ساتھ دعوت دینا ہے، یعنی کتاب و سنت کا جو خالص علم ہے اس علم کی بنیاد پر آپ کو دعوت دینا ہے، اور اس علم کی بنیاد پر بصیرت کے ساتھ، یعنی اس علم کے متعلق آپ کے دل میں کشادگی ہونی چاہیے اور آپ وہ علم وضاحت کے ساتھ سامنے والے کے سامنے پیش کریں، یہ حکمت ہے۔ اور کہا والموعظۃ الحسنہ، اور آپ کو دعوت دینی ہے بہتر نصیحت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ اچھی نصیحت سے کیا مراد ہے؟ اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ ایسا اسلوب اختیار کریں جو لوگوں کے مطابق، لوگوں کے لیے مناسب ہو۔ ایسا اسلوب آپ اختیار کریں اپنی دعوت کا جو لوگوں کے لیے مناسب ہو، ایسا اسلوب نہیں جو لوگوں کو راضی کرنے والا، دونوں میں فرق ہے نا۔ ایک ایسا اسلوب انسان اختیار کرے جس سے کروڑوں لوگ راضی ہو جائیں کہ ہاں یہ انسان تو بہت اچھا بولتا ہے۔ بعض لوگ انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے لطیفے سناتے ہیں تاکہ لوگ دیکھیں، کیوں بھائی؟ تاکہ لوگ دیکھیں، ان میں کچھ اچھی بات بھی میں کر دوں۔ بعض لوگ جو ہے وہ جیسا کہ میں نے عرض کیا، عقیدے کے معاملے میں بھی سب ٹھیک ہے، سب ٹھیک ہے، عقائد کے معاملے میں اور مسائل کے معاملے میں، ہر معاملے میں وہ سب ٹھیک ہے کہتے ہیں۔ ٹھیک تو ایک ہی ہو سکتا ہے نا، حق تو ایک ہی ہوتا ہے، باقی تمام باطل ہیں۔ رب کا راستہ ایک ہے، باقی سب شیاطین کے راستے۔ تو الموعظۃ الحسنہ، اچھی نصیحت سے مراد یہ ہے کہ آپ اپنا طریقہ ایسا بنائیں جو سامنے والے کے مناسب ہو، سامنے والے کے لیے مناسب ہو۔ ایسا طریقہ ہو کہ سامنے والا انسان آپ کی دعوت کو سمجھ سکے، راضی ہو یا نہ ہو یہ اس کا معاملہ ہے۔ ہم اس بات کے مکلف نہیں ہیں کہ ہم اپنے سامنے والے مخاطب کو راضی کریں، خوش کریں اس کو، جی نہیں۔ ہمارا کام یہ ہے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار کریں کتاب و سنت کی دعوت کے راستے میں، جو طریقہ یعنی جس طریقے پر چل کر کے ہم سامنے والے کو اپنی بات سمجھا سکیں، یہ طریقہ ہونا چاہیے۔ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے جب ہم گفتگو کریں تو اچھے طریقے سے کریں۔ اچھے طریقے سے کیا مراد ہے؟ کتاب و سنت کا وہ فہم ہم ان کے سامنے رکھیں جو صحابہ کرام سے ہمیں ملا ہے۔ تو یہ دعوت کا طریقہ ہے، یہ دعوت کا طریقہ ہے۔ تو تیسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تیسرا اسٹیپ ہے دعوت دینا، علم، عمل، اور اس کے بعد دعوت۔ اس کے بعد چوتھا اسٹیپ ہے صبر۔ صبر کرنا، کن چیزوں پر صبر کرنا؟ علم حاصل کرنے پر صبر کرنا، کیونکہ علم حاصل کرنے میں، شرعی علم کے حصول میں بڑی مشقتیں۔ ابھی آپ دیکھیے 1 گھنٹے سے آپ یہاں بیٹھے ہے نا، 1 گھنٹے سے یہاں بیٹھے، آپ نے اپنی بہت ساری دنیاوی مشاغل کو ترک کیا ہے علم کو سیکھنے کے لیے۔ آپ نے دنیاوی مشغولیات کو، بعض لوگوں کے پاس فون آتے ہوں گے، ارے بھائی آج سنڈے کا دن ہے، چلو کہیں گھوم کر کے آتے ہیں، کہا نہیں آج درس ہے، درس میں جانا ہے۔ انہوں نے دنیاوی اپنی
ان مشاغل کو ترک کیا۔ بعض حضرات کے یہاں جو ہے کچھ لوگوں نے ان کو فون کیا ہوگا کہ ہم آپ کے یہاں دعوت میں آنا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگوں کو فون آیا ہوگا کہ ہمارے یہاں آج دعوت میں آئیے۔ آپ نے کہا ہوگا کہ نہیں، آج ہمیں درس میں جانا ہے، عقیدے کے بارے میں گفتگو ہوگی وہ سننا ہے، تو دنیاوی معاملات کو آپ نے چھوڑا۔ ان معاملات میں اور پھر اس کے علاوہ یہ تو عام بات ہو گئی، علم جو باضابطہ طور پہ جو لوگ حاصل کرتے ہیں، جو علماء ہوتے ہیں، وہ علماء بڑی مشقتیں برداشت کرتے ہیں علم کے حصول میں۔ آپ دیکھیے فی الوقت فی زمانہ ہمارے یہاں جو آج کے زمانے میں علم کے حصول کا جو طریقہ رائج ہے، اگر اس پر آپ نظر دوڑائیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ ایک بچہ 7 سال کا ہوتا ہے، والدین اس کو مدرسے میں داخل کر دیتے ہیں کہ بچہ حفظ کرے۔ بچہ چھوٹا ہے نا، ماں باپ جس وقت ماں باپ کی محبت اور شفقت کی اس کو ضرورت ہے، وہ بچہ اللہ کے راستے میں علم حاصل کرنے کے لیے نکلا ہے، قرآن حفظ کرنے کے لیے نکلا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے، 10 سال کی عمر میں وہ قرآن مکمل کر لیتا ہے، حفظ کر لیتا ہے 10-12 سال کی عمر میں، پھر اس کے بعد اس کے والدین اس کو مدرسے میں اعلیٰ تعلیم کے لیے، یعنی جو شرعی تعلیم ہے اس تعلیم کے لیے داخل کر دیتے ہیں۔ پھر وہ بچہ 12 سال سے لے کر 22-23 سال تک، 10-12 سال تک مدرسے میں رہتا ہے، ماں باپ سے دور رہتا ہے، تاکہ وہ شریعت کا ٹھوس اور مضبوط علم کتاب و سنت کی روشنی میں حاصل کر سکے۔ تو یہ جو اس نے اپنے بچپنے کو اور جوانی کے ان ایام کو شریعت کے علم کے حاصل کرنے میں لگایا، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ آسان کام ہے؟ نہ یہ اس بچے کے لیے آسان ہے اور نہ اس بچے کے والدین اور اس کے بہن بھائیوں کے لیے آسان ہے، بڑا ٹف اور مشکل اور کٹھن کام ہے۔ لیکن اس بچے نے یہ کام کیا، اس کے والدین نے بچے سے یہ کام کروایا، کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے انہیں صبر کی توفیق عطا فرمائی۔ تو علم کے حاصل کرنے میں بڑی یعنی مشقت ہے، اور اس مشقت پر آپ کو صبر کرنا ہے۔ پھر اس علم پر عمل کرنے میں بھی بڑی مشقت ہے، مختلف یعنی ذرائع ہوتے ہیں، مختلف ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے سے روکتی ہیں۔ کہیں سوسائٹی پریشر ہوتا ہے، کہیں کچھ خاص لوگوں کا دباؤ ہوتا ہے، کہیں انسان کا اپنا نفس ہوتا ہے، کہیں شیاطین کا بڑا خطرناک وسوسہ ہوتا ہے، اور کہیں کچھ لوگوں کا خوف انسان کو ہوتا ہے۔ ان تمام چیزوں کی وجہ سے انسان بسا اوقات کتاب و سنت پر عمل نہیں کر پاتا۔ جیسے ایک مثال لیجیے، داڑھی کی مثال لے لیجیے۔ داڑھی کی مثال، بعض لوگ اس لیے داڑھی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر سوسائٹی پریشر ہوتا ہے، ان کے دوست احباب ملنے جلنے والے لوگوں کا ان کے اوپر دباؤ ہوتا ہے۔ اگر انہوں نے داڑھی رکھ لی تو ان کا جو فرینڈ سرکل ہے وہ ٹوٹ جائے گا، پھر ان کے دوست احباب ان کو پوچھنے والے نہیں، مولوی صاحب بن گیا، اس کو کون پوچھے، تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے بھائی، سارے لوگ دیکھتے ہیں، ہم ہماری طرف دیکھتے ہیں۔ تو ایک یہ خوف، اس خوف سے کچھ لوگ داڑھی نہیں رکھتے۔ کچھ حضرات ایسے ہیں جو جوان دکھنے کے شوق میں، یہ نفس کا وسوسہ ہے، نفس کا یہ وسوسہ ہے، جوان دکھنے کے شوق میں داڑھی نہیں رکھتے۔ انہیں یہ ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم نے داڑھی رکھ لی تو ہم بوڑھے دکھیں گے اور پھر ہم سے کوئی شادی نہیں کرے گا۔ بعض حضرات شادی شدہ ہوتے ہیں، اس کے باوجود داڑھی نہیں رکھتے، کیوں؟ کیونکہ ان کی بیوی کو نہیں پسند، ان کی بیوی کو نہیں پسند ہے۔ بعض حضرات جو ہے وہ یعنی دنیاوی معاش کے سلسلے میں، جاب کی وجہ سے، بزنس کی وجہ سے وہ داڑھی نہیں رکھتے۔ نہیں، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو مجھے جاب نہیں ملے گی، اگر میں نے داڑھی رکھ لی تو میرا بزنس نہیں چلے گا، لوگ مجھ سے سامان نہیں خریدیں گے، ڈیلنگ نہیں کریں گے۔ اور بعض حضرات تو ایسے ہوتے ہیں، بعض نوجوان حضرات کہ جن کے والدین جو ہے وہ انہیں داڑھی رکھنے نہیں دیتے۔ یہ تمام کیسز میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، تجربہ ہے میرا ذاتی۔ والدین کہتے ہیں نہیں داڑھی نہیں رکھنا، داڑھی نہیں رکھنا، ابھی تمہاری عمر ہے داڑھی رکھنے کی، ارے جب ہو جاؤ گے، کچھ بوڑھے ہو جاؤ گے، بڑھاپے کی دہلیز پر جب قدم رکھو گے، جب 4-5 بچوں کے باپ بن جاؤ گے تب رکھ لینا۔ اچھا، بعض لوگ تو عجیب و غریب صورتحال، بعض حضرات جو ہے انتظار کرتے ہیں کہ جب عمرہ کروں گا اور اس کے بعد داڑھی رکھوں، تو عمرہ کرنے کے بعد وہ داڑھی اس لیے نہیں رکھتے کہ اللہ رب العالمین نے رکھنے کا حکم دیا ہے، وہ اس لیے رکھتے ہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ دیکھو حاجی صاحب اور داڑھی نہیں رکھتے۔ تو ان تمام وجوہات کی بنیاد پر داڑھی لوگ چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بندہ ایسے ماحول میں جب داڑھی رکھتا ہے تو در حقیقت وہ صبر کی وجہ سے داڑھی رکھتا ہے، اللہ نے اسے صبر کی توفیق دی ہوتی ہے، وہ ان تمام چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے۔
ہر قسم کے دباؤ کو برداشت کر لیتا ہے اور اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے داڑھی رکھتا ہے۔ اگر کوئی انسان ٹخنے سے اوپر اپنا پینٹ سلا لے اور پھر معاشرے میں چلے تو لوگ تانے کستے ہیں، لگتا ہے بہت کنجوس آدمی ہے، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، ہے نا۔ اس تانے اور ان طنز سے بچنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے، تو عمل کرنے میں بھی صبر کی ضرورت ہے۔ جو لوگ آج ہمارے معاشرے میں کتاب و سنت پر عمل کرتے ہیں، توحید والے ہیں، موحد ہیں، شرک سے دور رہتے ہیں، بدعات سے دور رہتے ہیں، ایسے لوگوں کو کیا تانے کسے جاتے ہیں؟ یہ لوگ وہابی ہیں، ہے نا۔ جو لوگ تانے کستے ہیں ان کو کچھ نہیں معلوم ہے وہابی کسے کہتے ہیں، نہیں کہتے ہیں، کہاں سے یہ لفظ آیا نہیں آیا، کچھ نہیں معلوم۔ در حقیقت یہی جو اس کتاب کے مؤلف ہیں شیخ الاسلام محمد ابن عبد الوہاب التمیمی رحمہ اللہ، یہ انہی کی دعوت سے جو لوگ یعنی متاثر ہوئے اور ہندوستان میں آئے تو ان لوگوں پر جاہلوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ ارے کہنا کا تو محمدی کہنا چاہیے تھا نا، ان کا نام تو، ان کی دعوت، جن کی دعوت ہے، جن کی طرف آپ نسبت کر رہے ہیں، وہ تو ان کا نام تو محمد ہے، محمد ابن عبد الوہاب۔ عبد الوہاب تو ان کے باپ کا نام ہے، محمدی کہنا چاہیے، لیکن انہوں نے وہابی کہنا شروع کر دیا۔ بہرحال تو عمل کے میدان میں بھی صبر کی ضرورت ہوتی ہے، بغیر اللہ کی مدد کے انسان عمل نہیں کر سکتا، اور صبر یہ اللہ کی مدد ہے۔ اور اس کے بعد میدان دعوت میں سب سے زیادہ مشکلات کا انسان کو سامنا ہوتا ہے، سب سے زیادہ مشکلات کا انسان کو سامنا ہوتا ہے۔ آپ لوگوں کو شرک سے منع کریں، بدعات سے روکیں، اور اللہ کے ساتھ جو ہے وہ شریک ٹھہرانے سے، غیر اللہ سے مدد مانگنے سے، ان تمام چیزوں سے آپ لوگوں کو روکنا شروع کریں، پھر آپ دیکھیں کہ کیسے لوگوں کا رویہ آپ کے ساتھ بدل جاتا ہے۔ رشتہ داریاں لوگ توڑ لیتے ہیں، ماں باپ گھر سے بچے کو نکال دیتے ہیں، گاؤں والے جو ہیں، اگر کوئی ایسا نوجوان ان کے گاؤں میں پیدا ہو گیا ہے، گاؤں سے نکال دیتے ہیں، جاؤ اپنا دیکھو۔ تو میدان دعوت میں بھی بڑی مشقتیں، بڑی پریشانیاں ہیں۔ ان تمام چیزوں پر استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کے لیے صبر کی ضرورت، ان تمام چیزوں پر ڈٹے رہنے کے لیے صبر کی ضرورت ہے۔ اسی لیے علماء نے صبر کی 3 قسمیں بیان کی۔ پہلی قسم ہے اللہ کی اطاعت پر صبر کرنا، یعنی اللہ کی اطاعت پر ڈٹے رہتے ہوئے، ڈٹے رہنے کے لیے صبر کرنا۔ صبر کہتے ہیں، صبر کا جو لغوی معنی ہوتا ہے، عربی زبان میں اس کا جو معنی ہوتا ہے وہ ہوتا ہے الحبس والمنع، روک کر رکھنا، اپنے آپ کو روک کر رکھنا، یہ ایک صبر کا معنی ہے۔ تو اللہ کی اطاعت پر صبر کا کیا معنی ہوا؟ اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر روک کر رکھنا، یہ صبر کی پہلی قسم ہے۔ اور صبر کی دوسری قسم ہے اللہ رب العالمین نے جن کاموں سے منع کیا ہے ان کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، ان کاموں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا، ان کاموں کے اجتناب کرنے پر اپنے آپ کو روک کر رکھنا، صبر کرنا۔ اور صبر کی تیسری قسم ہے جو مشکل، پریشانی، مشقت زندگی میں آئے، مصیبت، آزمائش زندگی میں نازل ہو، ان مصیبتوں پر اللہ کی تقدیر سے راضی رہتے ہوئے صبر کرنا، یعنی ان مصیبتوں پر اپنے زبان پر، اپنے باڈی پارٹس، اعضاء و جوارح پر کنٹرول رکھنا، شکایت نہ کرنا، یہ صبر ہے، یہ صبر ہے۔ تو یہ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ اور بطور خاص میدان دعوت میں جو لوگ صبر کرتے ہیں، دعوت کے میدان، یعنی لوگوں کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، شرک سے ڈرا رہے ہیں، نیکی کا انہیں حکم دے رہے ہیں، برائیوں سے انہیں روک رہے ہیں، اس میدان میں انہیں جو تکلیف پہنچتی ہے اور اس تکلیف پر جو وہ صبر کرتے ہیں، ایسے لوگوں کی بڑی عظیم فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ چنانچہ ایک حدیث ہے ترمذی اور ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن الذی یخالط الناس، وہ مومن جو لوگوں کے درمیان رہتا ہے، لوگوں سے مخالطہ کرتا ہے، الگ تھلگ نہیں رہتا اپنے ایمان اور توحید کو لے کر کے، بلکہ لوگوں کے درمیان رہتا ہے اور لوگوں کو ایمان اور توحید کی دعوت دیتا ہے، شرک و بدعات سے ڈرانے کا کام کرتا ہے، وَيَصْبِرُ عَلَىٰ أَذَاهُمْ، اور اس راستے میں لوگوں کی طرف سے جو اذا، جو تکلیف، جو پریشانی اس کو لاحق ہوتی ہے، اس پر وہ صبر کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعظم اجرا
من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على اذاهم، ایسا مومن اس مومن سے کئی گنا زیادہ عظیم اجر والا ہے جو لوگوں سے ملتا جلتا نہیں ہے اور لوگوں کی تکلیفوں پر صبر نہیں کرتا ہے۔ تو جو لوگ میدان دعوت میں نکلتے ہیں، دعوت کے میدان میں کوششیں کرتے ہیں، لوگوں کو سمجھانے بجھانے کا کام کرتے ہیں، اور پھر نتیجے کے طور پہ لوگوں کی طرف سے انہیں جو تانے ملتے ہیں، جو طنز ملتا ہے، جو تکلیفیں ملتی ہیں، ان تمام پر صبر کرتے ہیں، ان کا اجر بہت بڑا ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ ان لوگوں کا اجر ان لوگوں سے زیادہ بڑا ہے جو لوگ صرف اپنی حد تک اپنے علم اور عمل کو رکھتے ہیں، لوگوں کے درمیان نہیں رہتے ہیں، لوگوں کو دعوت نہیں دیتے ہیں، ان لوگوں سے زیادہ بڑا ان لوگوں کا اجر ہے۔ لہذا چوتھا جو اسٹیپ ہے وہ ہے صبر۔ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ کیا ہے پہلا اسٹیپ؟ علم۔ دوسرا اسٹیپ عمل۔ تیسرا اسٹیپ دعوت، اور چوتھا اسٹیپ صبر۔ مؤلف کتاب شریعت بطور خاص قرآن کریم کا کتنا گہرا علم رکھتے تھے، آپ غور کیجئے۔ یہ جو چاروں اسٹیپس انہوں نے بیان کیے ہیں، اور یہ جو ترتیب ہے، در حقیقت یہ ترتیب قرآن مجید سے لی گئی ہے۔ آگے ان چاروں اسٹیپس پر انہوں نے دلیل پیش کی۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل کے طور پر انہوں نے سورۃ العصر کو پیش کیا ہے۔ سورۃ العصر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا والعصر، قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، انسان بائی ڈیفالٹ خسارے میں ہے۔ انسان جو ہے بائی ڈیفالٹ کیا ہے؟ نقصان میں، خسارے میں۔ اگر اس نقصان سے نکلنا ہے تو کیا کرنا پڑے گا؟ کہا الا الذین آمنوا، اس نقصان اور خسارے سے وہی لوگ نکلتے ہیں جنہوں نے ایمان لایا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال انجام دیا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو حق اور صبر کی وصیت کرتے رہے۔ حق یعنی یہی دین اسلام، شریعت اسلامیہ، کتاب و سنت، توحید، ایمان، یہی حق ہے، اور پھر اس کے بعد ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے رہے۔ اس آیت سورہ میں غور کیجیے، یہ سورہ علم ہے نا؟ پہلا اسٹیپ علم تھا، اس کے بعد الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب اس علم پر خسارے سے بچنے والے وہ لوگ ہیں جو عمل کریں گے ایمان لا کر، اور عمل کریں گے نیک اعمال کو انجام دے کر۔ دوسرا اسٹیپ ہو گیا۔ تیسرا اسٹیپ وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی وصیت کریں گے، یعنی جو حق انہوں نے سیکھا ہے، توحید، ایمان، اس کی جانب لوگوں کو بلائیں گے۔ تیسرا اسٹیپ دعوت ہے نا؟ اور چوتھا اسٹیپ کیا ہے؟ صبر۔ اللہ نے کہا وتواصوا بالصبر، اور آپس میں ایک دوسرے کو صبر کی وصیت اور نصیحت کریں گے۔ تو یہ چاروں اسٹیپس جو ہیں یہ اس سورہ کریمہ سے ماخوذ ہے۔ اور اس سورہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ما انزل اللہ حجتا لو ما انزل اللہ حجتا علی خلقہ الا هذه السورہ لکفتہم، کہ اگر اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوق پر حجت قائم کرنے کے لیے یعنی اپنی عبادت کے دلائل بیان کرنے کے لیے صرف اسی سورہ کو نازل کرتا تو یہ کافی تھا، پورے قرآن کو نازل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ اگر نہیں بھی نازل کرتا اللہ، صرف سورہ عصر نازل ہو جاتی تو یہ انسان کے اوپر اللہ رب العالمین کی جانب سے حجت قائم کرنے کے لیے یہ سورہ کافی تھی۔ اس سورہ کے بارے میں امام عبد الرحمن ابن ناصر السعدی رحمہ اللہ، جن کی تفسیر سعیدی بڑی معروف ہے، اردو میں بھی آج کل موجود ہے، اور یہ شیخ ابن عثیمین کے استاد ہیں، انہوں نے لکھا ہے، بڑی پیاری بات لکھی۔ اس سورہ میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہے نا، ایمان، عمل صالح، ایک دوسرے کو حق کی دعوت دینا، اور ایک دوسرے کو صبر کی دعوت دینا۔ کہتے ہیں فَبِالْأَمْرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ يُكْمِلُ الْإِنسَانُ نَفْسَهُ، ایمان اور عمل صالح، یہ جو پہلے کی 2 باتیں ہیں، ان دونوں باتوں سے انسان اپنے نفس کو مکمل کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں وَبِالْأَمْرَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ، اور اخیر کی جو 2 باتیں ہیں، یعنی حق کی دعوت دینا، کتاب و سنت کی دعوت دینا،
اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا، ان اخیر کی دو باتوں کے ذریعے سے یکمل غیرہ، انسان دوسروں کی اصلاح کرتا ہے۔ گویا اگر اس سورہ پر آپ نے عمل کر لیا تو آپ کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور دوسروں کی یعنی معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی، معاشرے کی بھی اصلاح ہو جائے گی۔ تو یہ بڑی عظیم سورہ ہے۔ اس سورہ سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ پہلے علم، پھر عمل، پھر دعوت، پھر صبر۔ اور مؤلف کہتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں امام بخاری نے احادیث کو جو جمع کیا ہے، تو احادیث جو ہے وہ الگ الگ ٹاپکس پر ہیں، ہر یا ایک ٹاپک پر مختلف احادیث کو جمع کرتے ہیں امام بخاری، اور اس کے اوپر ایک ٹاپک کا ایک نام لکھتے ہیں جس کو ہم باب کہتے ہیں۔ تو ایک جگہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اس طریقے سے باب قائم کیا، ٹاپک لکھا ہے احادیث کا، کہتے ہیں باب العلم قبل القول والعمل لقول اللہ تعالی فاعلم انہ لا الہ الا اللہ واستغفر لذنبک۔ کہتے ہیں یہ جو چیپٹر ہے یہ اس بات کے بیان میں ہے کہ قول اور عمل سے پہلے علم حاصل کیا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہلے جان لیجئے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ تو پہلے جاننا ہوا، پہلے علم حاصل کرنا ہوا۔ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، اس کے بعد آپ استغفار کیجئے، یعنی عمل کا معاملہ بعد میں آئے گا، پہلے علم ہے، پہلے علم ہے۔ فَبَدَأَ بِالْعِلْمِ، اللہ رب العالمین نے علم کے ذریعے سے اس آیت کریمہ میں شروعات کی ہے۔ تو یہ چار باتیں، علم، عمل، دعوت اور صبر، ان تین بنیادی اصول کے متعلق اللہ کی معرفت کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کے بارے میں، دین اسلام کی معرفت کے بارے میں ہمیں ان چار اسٹیپ سے گزرنا ہے۔ پہلے ان تینوں چیزوں کا علم حاصل کرنا ہے، پھر ان تینوں چیزوں کے تقاضوں پر عمل کرنا ہے، پھر ان تینوں چیزوں کی جانب لوگوں کو بلانا ہے، پھر اس کے بعد ان تینوں چیزوں پر، ان چیزوں کا علم حاصل کرنے، عمل کرنے اور ان کی جانب لوگوں کو بلانے میں جو بھی مشقتیں آئیں ان پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ یہ پہلا مقدمہ ختم ہوا۔ میں نے کہا نا اس کتاب میں دو مقدمے ہیں، تو پہلا مقدمہ ختم ہوا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ہم اگلے مقدمے پر گفتگو کریں گے، اور پھر اس کے بعد وہ جو تین بنیادی اصول ہیں ان تینوں پر ایک ایک کر کے انشاءاللہ ہم گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمیں پڑھنے، سننے اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔